اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبیر یعنی کوشش کرنا، توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور تقدیر یہ قسمت یا پری ڈیسٹینیشن یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا پہلے سے۔ یہ تینوں جو پوائنٹس ہیں، تقدیر، تدبیر اور توکل، ان کے بیچ میں ایک بہت نیرو لائن ہے، اور یہ کافی بحث طلب موضوعات بھی رہے ہیں۔ قرآن مجید جہاں ہماری ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے، وہاں ان تینوں چیزوں پر بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور آج جس جگہ سے ہم ان تین چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ سورہ یوسف کی آیات ہیں 67 اور 68۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے حکمران بنے تو انہی کے بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، وہ ان سے قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے اپنا سامان لے کر آئے، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے ایکسچینج ٹریڈ ہوتی تھی، تو وہ اپنا سامان لائے اور غلے کے لیے یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا، لیکن جاتے ہوئے یہ ڈیمانڈ بھی کی کہ اگلی دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کو، جس کو وہ گھر چھوڑ آئے تھے، بنیامین، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اگلی دفعہ اس کو بھی لے کے آنا۔ یہ جب بھائی اپنے گھر پہنچے اور دیکھا کہ ہمارا ایکسچینج کا سامان بھی ہمارے پاس واپس کر دیا گیا ہے، تو اپنے والد کو، یعقوب علیہ السلام کو، بہت کنونس کیا کہ آپ اگلی دفعہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی قسم لے کر اور وعدہ لے کر کہ یہ اس کو حفاظت سے واپس لے کے آئیں گے، تو اس بات پر ایگری کیا کہ ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ ٹائم اپنے بھائی کو بھی لے کے چلے جائیں، یعنی کہ 11 بھائی جائیں۔ یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کو ملا کر، تو 11 بھائی اگلی دفعہ غلہ لینے کے لیے مصر جائیں گے یوسف علیہ السلام کے پاس، ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو وہاں جانے کی اجازت دی، تو ساتھ میں جو 2 نصیحتیں کیں وہ یہاں مینشن ہے، جس کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تدبیر، توکل اور تقدیر کے درمیان کیا لائن یہاں پر ڈسکرائب ہوئی ہے قرآن میں اس پوائنٹ کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال یا بنی، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، مت تم داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے، یعنی کہ الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ یہاں پر اب اسکالرز نے مختلف آراء ظاہر کی ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح نہیں کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیوں کہا کہ وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہوں۔ کچھ اسکالرز نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ 11 بھائی ایک دروازے سے جائیں گے تو نظر بد لگنے کا خطرہ ہے۔ کچھ اسکالرز نے کہا کہ چونکہ قحط کا زمانہ ہے تو 11 افراد جب غلہ لینے کے لیے یہاں سے سامان لے کر جائیں گے تو لوٹ مار کا اندیشہ ہے۔ اور کچھ اسکالرز نے یہ کہا کہ چونکہ 11 بھائی اگر اس قحط کے زمانے میں ایک دروازے سے ایک قافلے کی صورت میں جائیں گے تو غالباً لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوٹ مار کرنے کے لیے خود ایک فوج بن کر آ گئے۔ بہرحال چونکہ قرآن نے یہاں واضح نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس میں اللہ کا انداز اکثر واقعات میں ایک بہت کمپریہنسو سٹوری ٹیلنگ کا ہوتا ہے، یعنی کہ صرف انہی موضوعات کو یا انہی واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو مین، جن پہ مرکز ہوتا ہے یا جن پہ فوکس ہوتا ہے یا جن کے اوپر اللہ نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے، وہی بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ ریزن کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں کہا کہ وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ نہیں بتائی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، یعنی کہ یہ ایک تدبیر ہے، ایک ہیلہ ہے، ایک ایفرٹ ہے جو انہوں نے کی، جو بھی اندیشہ ان کے دل میں تھا اس اندیشے کو رفع کرنے کے لیے یہ ایک انسانی تدبیر یا کوشش کرنے کا کہا گیا، لیکن ساتھ ہی کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، بچا نہیں سکتا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یعنی کہ یہ تدبیر، یہ ایفرٹ تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، کہ اگر اللہ نے کوئی نقصان تمہارے مقابلے میں لکھ دیا ہے
تمہارے لیے کوئی نقصان، کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ اللہ نے لکھ دیا تو میری یہ تدبیر یا ایفرٹ تمہیں اس سے بچا نہیں سکتی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ حکم، مرضی، فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اسی کا آرڈر چلے گا۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، یعنی کہ اگر انسان کسی بھی معاملے میں کسی چیز پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا بھی تبصرہ اس بات کے اوپر آ رہا ہے، یعنی کہ جو تدبیر انہوں نے اختیار کی اور توکل کا اظہار کیا، اس کے اوپر اب اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کیا تبصرہ ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی کہ متفرق دروازوں سے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ نہ تھا وہ انہیں فائدہ دینے والا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، الا مگر حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها جو انہوں نے پوری کی، یعنی کہ یہ ان کی حاجت کہ میرے بچے ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہوں بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہوں۔ اللہ نے اس کو ایک حاجت کہا، ایک خواہش تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں ابھری اور انہوں نے اس کو پورا کیا، یعنی کہ اللہ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ ایک حاجت تھی، ایک تدبیر، ایک ایفرٹ تھی، لیکن یہ انہیں بچا نہیں سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی آگے یہ کہہ دیا آگے، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، لیکن بے شک وہ تھا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام تھے، ذو علم، علم والے، لذو علم، یقیناً علم والے تھے، لما علمناہ، جو ہم نے انہیں سکھایا تھا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ یعنی کہ یہ بات کہ تدبیر کرنا انسان کے اختیار میں بھی ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ تدبیر یا ہیلہ یا ایفرٹ اپنی طرف سے کرے، لیکن توکل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرے، اس لیے کہ اسباب پر بھروسہ کرنا یہ مناسب نہیں، بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی تدبیر اور ایفرٹ کو کرنے کے بعد توکل اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو یہ اسباب کام آئیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ اسباب نہیں کام آئیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ نقصان یا فائدہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں اس طرح بیان کیا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، اور مصیبت زیادہ تر قرآن مجید میں نیگیٹو معنوں میں ہی آیا ہے، بہرحال اس کا عربک میں معنی ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ہیپننگ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی واقعہ۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں بھی پہنچتی کوئی بھی تکلیف زمین میں اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، مگر وہ ایک کتاب میں ایک جگہ لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ظاہر کریں، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، یعنی کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی زندگیوں میں کیا کیا ہونا ہے، کیا مصیبت، کیا اچھا، کیا برا، کیا ہیپننگز ہوں گی، یہ سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور اس نے لکھ رکھا ہے اس کو، اور یہ ایک انتہائی مشکل کام جو بظاہر نظر آتا ہے اللہ پہ آسان ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم نہ افسوس کرو اس سے جو تم سے جاتا رہے، یعنی کہ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی گئی کہ تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ ہی تم اس پر اتراؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے، یعنی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا تمہارے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان 21ویں سپارے کی آخری آیت میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور وہی جانتا ہے کہ ارحام میں، پیٹ میں کیا ہے، کون ہے، کیا کرے گا، کہاں جیے گا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں جانتی کوئی بھی جان کہ وہ کل کیا کسب کرے گی۔ کسب قرآن مجید میں زیادہ تر اعمال کے معنی میں آیا ہے کہ کیا کام کرے گا ایک انسان کل،
وہ نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتی کوئی بھی جان کہ وہ کہاں مرے گی، کہاں اس پر موت آئے گی۔ ان اللہ علیم الخبیر، مگر اللہ ہے جو علیم ہے، الخبیر ہے، جاننے والا ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنیاد پر یہ سب معلوم ہے قیامت تک کہ کیا ہونا ہے، اور یہ سارے واقعات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی احادیث میں بھی اس مسئلے کے اوپر بہت واضح رہنمائی ملتی ہے، جس طرح کہ ایک حدیث ہے سنن الترمذی کے اندر، حدیث نمبر 2517۔ اس میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے اونٹ کو پہلے باندھوں اور پھر اللہ پر توکل کروں، یا میں اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں بغیر باندھے اور پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو پہلے باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ یعنی کہ یہ وہی بات جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمائی کہ اپنی طرف سے پہلے ہیلا کرو، تدبیر کرو، جو اپنی کوشش میں ہے وہ کرو، اور پھر اس تدبیر کے کامیاب یا ناکام ہونے پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اور پھر اسی کے حوالے کر دو معاملہ۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا، اور اس کے الفاظ سونے سے لکھنے کے قابل ہیں، جتنی خوبصورت حدیث ہے یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2516، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال یا غلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی کہ اللہ کا خیال کر، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، یحفظک، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ، پھر فرمایا تو اللہ کی باتوں کا، اللہ کے ہونے کا خیال کر، اللہ کے احکامات کا خیال کر۔ تجدہ تجاہک، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألتا، اور جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو، فاسأل اللہ، تو صرف اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تجھے کوئی مدد چاہیے ہو، فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ وَاعْلَمْ، اور جان لے یہ بات، ان الامت، اگر ساری امت، لو اجتمعت، جمع ہو جائے، علی ان ينفعوک، اس بات پر کہ وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکے، بشیء، چھوٹی سے چھوٹی شے کا بھی، لم ينفعوک، ہرگز تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اسی شے کا فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ سب جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ وہ تجھے کچھ نقصان پہنچا سکیں، بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ذرا سا بھی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، کہ قلم جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور صحف یا ورق جو ہیں وہ لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت کی بالکل تفسیر ہے، جس میں سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ چاہے تجھے کوئی نقصان پہنچانے کا تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا مگر اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ چاہے تیرے ساتھ بھلائی کا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے فضل کو ٹال دے۔ تو ان قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں جو ہمارا ایک سمپل کانسیپٹ بننا چاہیے وہ یہی ہے کہ نمبر ایک، انسان کے اوپر کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، بھرپور طریقے سے جائز رستوں پر رہتے ہوئے وہ لازم ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اپنی کوشش کرنے کے بعد، اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے کہ پھر جو بھی اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے اس پہ وہ راضی رہے۔ اور مومن کے لیے تو ہر طرف ہی خیر ہے، جس طرح حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر یا بھلائی ملتی ہے
اور وہ بھی اس کی نگاہ میں بھلائی اور اچھائی ہے، کیونکہ انسان بہت دور تک نہیں دیکھ سکتا۔ جو چیز اس کو آج اچھی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ کہے کہ یہ اگر مجھے نہ ملتی تو اچھی تھی۔ تو بہرحال اگر اس کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس سے بھی اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوں گے۔ اور اگر اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جیسے قرآن میں آئے کہ تو کیا ہی چاہے گا مگر اللہ ہی چاہے جو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔